تو آپ علیہ السلام کام بھیجتے، چھوٹا بچہ تھا، جا کے کھیلنے لگ جاتے. آپ علیہ السلام انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ انس کو فلاں چیز لینے کے لیے بھیجا تھا. باہر آتے، آ کے دیکھتے کہ انس بچوں کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے. میرے بزرگوں اللہ کے پاک پیغمبر کے ماتھے پہ تیوری نہیں پڑتی تھی. سمجھانے کا انداز، بتانے کا انداز اس طرح ہوتا کہ انس سمجھ بھی جاتے اور سیکھ بھی جاتے کہ امام کائنات کیا سکھانا چاہ رہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ما فعلتا لما فعلتا، یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے مجھے کبھی اس طرح بھی نہیں کہا تھا. یہ تربیت کا انداز تھا، یہ سکھانے کا انداز تھا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہوتے نا، آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کوئی بات بتلا رہے ہوتے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کو کرتے. ماں جی کہتی ہیں کہ کوئی اگر گننا چاہتا نا کہ آپ نے اس بات میں کتنے الفاظ بولے ہیں تو وہ گن بھی سکتا تھا، اس کو کوئی مشقت نہ ہوتی. یہ انداز تھا، جلدی جلدی بات کر کے جان چھڑانے والی بات نہیں، اور بات بات پہ ڈانٹنے والا انداز نہیں. ایک دفعہ بات سمجھا دی تو دوبارہ بات بتانے پہ گراں گزرنا، غصہ کرنا، یہ والی طبیعت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. کوشش یہ ہوتی کہ میرے صحابہ کو، میری امت کو، میرے ان ساتھیوں کو، میرے گھر والوں کو جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کی سمجھ آ جائے. اس کے لیے آپ علیہ السلام بات کو دہراتے. ایک بات کو صحابہ بیان کرتے کہ ثلاثہ مرارن، 3 مرتبہ دہرایا ایک ہی بات کو. 4 مرارن، 5 مرارن، 4-5 دفعہ آپ علیہ السلام نے دہرا کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی. ہم بھی بچوں کو بات بتاتے ہیں، بچوں کو ایک دفعہ بات بتائی ہے دوبارہ دہرائیں، دوبارہ کہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ پختہ ہو جائے. امام کائنات جو اس دنیا کے، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، وہ اس بات کو توہین نہیں سمجھتے تھے کہ میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں سم ٹائم اللہ کے نبی بعض اوقات رد مرارن، بار بار بات کو دہراتے رہتے. اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے کتنی دفعہ بات کی. تو حضرات ذی وقار یہ انداز تھا بات گھول کے ذہنوں میں ڈالنے کا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. مثال دیتے، اندر بات کرتے ہوئے مثال پیش کرتے. ایک عورت آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جوہینہ قبیلے کی عورت. اس نے آ کے کہا کہ امام کائنات، میری ماں نے، میری والدہ نے حج کی منت مانی ہوئی تھی، وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. مجھے بتلائیے کہ مجھے ان کی طرف سے حج کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ ان کی منت کو پورا کرنا مجھ پہ ضروری ہے؟ آپ علیہ السلام نے مثال دی، بات کے درمیان مثال دے کے سمجھایا کہ اے عورت، اے میری بیٹی، بتا کہ اگر اس کے ذمے قرض ہوتا، تیری والدہ کے ذمے، وہ فوت ہو جاتی، تو کیا تو اس کا قرض ادا کرتی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، میں اپنی والدہ کی طرف سے ضرور قرض ادا کرتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بیٹی، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات طے کی ہوئی ہو، منت مانی ہوئی ہو. اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کے حق کو پورا کیا جائے. تو جا کے بیت اللہ کا حج کر اپنی والدہ کی طرف سے. آپ علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ جاتے، زمین پہ بیٹھ کے چھڑی کے ساتھ سٹک پکڑ کے آپ علیہ السلام زمین پہ نقشے بنا کے سمجھاتے، لائنیں کھینچتے. ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ والی حدیث یاد ہے نا، کہ ادھر ادھر لائنیں کھینچی، درمیان والی لائن پہ انگلی رکھ کے فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنا لو. میرے بھائیوں، کہاں سے لائیں ہم وہ خلوص، کہاں سے لائیں سمجھانے کا وہ طریقہ، تجربہ؟
جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کہاں سے لائیں وہ جگرا اور حوصلہ کہ کہیں پہ کوئی اکتاہٹ نہ ہو, کہیں پہ کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو, کہیں پہ عزت توہین بےزتی کا مسئلہ ہمیں نہ لگے. جہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت آئے بیٹھ کے سمجھائیں, جہاں پہ کھڑے ہو کے سمجھانے کی ضرورت پیش آئے اس امت کے نوجوانوں کو کھڑے ہو کے سمجھائیں. حضرات ذی وقار اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ کر کے دکھایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی عار نہیں ہے. تمہارا کام ہے امت محمدیہ کے لوگوں, بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی سمجھ آئی ہے اسے اسی انداز سے آگے سمجھانا ہے, بتلانا ہے. یہ ہم پہ فرض ہے. اللہ اکبر. سختی والے معاملات میں بھی میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, سختی والے معاملات میں بھی اپنے رویوں کو نرم کر لیں. آپ علیہ السلام نے سختی نہیں کی. ایک بدو آیا, مسجد کی آخری صف پہ کھڑا ہو گیا کہ پیشاب کرنے لگ گیا. دیہاتی تھا, عرابی, فہم نہیں تھا. صحابہ غصے میں آ گئے کہ اسے مسجد کے تقدس کا نہیں پتا. حضرات میرے بزرگوں, ایک پنکھا چلتا چھوڑ کے جانے والے کے ساتھ ہم غصے ہو جاتے ہیں. جوتا ٹھیک نہیں رکھا غصے ہو جاتے ہیں. مسجد کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دل برداشتہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آئیں امام کائنات سے سیکھیں. بدو نے پیشاب کیا, اللہ کے نبی نے روک دیا صحابہ کو کہ رک جاؤ, اس کی طرف نہیں بڑھنا. اسے علم نہیں ہے بیچارے کو, اسے بتلاؤ کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے. میرے بھائی, مسجد تقدس والی جگہ ہے, احترام والی جگہ ہے. اس پیشاب سے فارغ ہوا, پھر آپ علیہ السلام نے بلا کے سمجھایا اور بڑا ڈول منگوایا پانی کا, اس کے ساتھ اس جگہ کو صاف کروا دیا. یہ انداز تھا کہ جہاں پہ سختی بنتی ہے وہاں پہ خود بھی نہیں کرنی اور صحابہ کو بھی نہیں کرنے دینی. اس سے کیا ہوگا, تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ ہے, تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا, سیکھنے سکھانے کا عمل منقطع ہو جائے گا, لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے سختی کی وجہ سے. آج یہی ہوا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. معاف کرنا, علماء نے اپنے گرد ایسا حصار بنا لی ہے کہ بات پوچھ لو نا کہ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. میرے نوجوان آ کے بتاتے ہیں, آگے سے کہتے ہیں تیری جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تو نے آ کے مجھ سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات. یہ جرت کس طرح ہوئی, کیا میں غلط بیان نہیں کرتا ہوں, کیا ممبر پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہوں. اس طرح کر کے ڈانٹ کے نکال دینا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا. میرے بھائیوں, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ اکبر, حضرت معاویہ بن حکم اسلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نئے تھے, اسلام کی ابھی ابتدا تھی, نماز فرض ہوئی تھی. میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی کو چھینک آ گئی, اس نے چھینک ماری. میں نے کہا یرحمک اللہ. میں نے کیا کہا, یرحمک اللہ. صحابہ کو میرے پہ تعجب ہوا, غصہ آیا. جو ابھی شامل ہو رہے تھے انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا. میں نے نماز میں بولنا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو. صحابہ کرام نے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی, اشارے کیے. میں سمجھ گیا کہ نماز میں نہیں بولنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے مجھے بعد میں بلایا, مجھے پیار کے ساتھ سمجھایا. اللہ اکبر, ان ھذا الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس. یہ نماز ہوتی ہے, اس کے اندر لوگوں کے ساتھ بات کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. لا یصلح, یہ درست بات نہیں ہے, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے. صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس طرح کا عمل دوبارہ نہیں کرنا. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ کسی کو چھینک آتی ہے یہ نماز کے بعد کا معاملہ ہے. نماز میں قرات کو سننا, تکبیرات پڑھنا, نماز پڑھنا, یہی ہم پہ واجب ہے. چھینک کا جواب دینا یہ ہم پہ لازم نہیں. آپ علیہ السلام نے اسے سمجھا دیا, اسے بات کی سمجھ آ گئی. بجائے اس کے کہ سختی کرتے, جس طرح صحابہ نے غصہ کیا تھا, اسے نگاہوں کے ساتھ گھور کے دیکھا تھا, ایسا عمل ہوتا تو شاید وہ بیچارہ دوبارہ مسجد میں نہ آتا, شاید وہ دوبارہ مسجد کا رخ ہی نہ کرتا. کہ یہاں پہ غلطی ہونے کی سزا یہ ملتی ہے کہ لوگ ڈانٹتے ہیں, لوگ توہین کرتے ہیں. تو حضرات ذی وقار, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو, اپنے شاگردوں کو شاباش کے طور پہ القابات سے بھی نوازتے تھے. جیسے باپ کہتا ہے نا میرا بیٹا ہے یہ ببر شیر ہے,
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے فرماتے تھے کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ صحابی، میرا بیٹا یہ سردار ہے. کسی کو فرماتے کہ اسد اللہ، میرا یہ داماد، میرا بیٹا علی یہ اللہ کا شیر ہے. سیف اللہ، کسی کو اللہ کی تلوار کا لقب دے دیتے. حضرات یہ خصوصیات سب میں ہی تھیں. سیف اللہ، حضرت عمر بھی سیف اللہ، حضرت علی بھی سیف اللہ ہی تھے نا. لیکن خاص ایک انداز تھا آپ علیہ السلام کا، شاباش دینے کا، ان کو ساتھ ملائے رکھنے کا، اچھی بات ان کے ساتھ جوڑنے کا، ان کو اچھا لقب دینے کا. آپ علیہ السلام یہ بات کیا کرتے تھے. ایک صحابی کو زبیر بن عوام، ان کو حواری کہا کہ یہ میرا حواری ہے، میرا ساتھی، میرا دوست ہے. سارے صحابہ دوست تھے اللہ کے پاک پیغمبر، لیکن انداز تھا. ایک ساتھی کو کہا کہ یہ امین ہے میری امت کا، ابو عبیدہ ابن الجراح یہ میری امت کا امین ہے. باقی سارے بھی امین تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو عزت دینے لگ گئے. صحابہ اکرام میں یہ القابات سے نوازنے کا یہ تسلسل پیدا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا بِلَالًا، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا تھا. ابو بکر بھی سردار اور بلال کو بھی سردار کہہ کے مخاطب کیا. یہ تربیت تھی اللہ کے پاک پیغمبر کی. جب اخلاص کے ساتھ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلے گا تو ہمارے فالور، ہمیں سننے والے، وہ اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے. تو حضرات عزیز وقار، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے تلامذہ کے لیے جن میں کوئی غلطی دیکھتے ان کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے وہ دعائیں بھی بتائی ہیں. وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو اپنے قرآن کا علم سکھا دے. اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے تلامذہ کے لیے، اپنے جونیئرز کے لیے جنہیں ہم بات کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جن میں کوئی کوتاہی کمی دیکھ رہے ہیں، جن کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے تنہائی میں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرۃ، کہ لیلۃ البعیر، جس رات میں نے اللہ کے نبی کو اونٹ بیچا تھا، اس رات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ میرے لیے استغفار کی دعا کی تھی، بخشش کی دعا کی تھی. حضرات ذی وقار، یہ انداز تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ اللہم اکرم مالہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اللہ اس کے مال میں، اولاد میں، جان میں، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم انس سے ملنے جاتے تھے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا خادم تھا، تو ہم محلوں کے اندر، محلات کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے جایا کرتے. اللہ نے اتنا نواز دیا. تو حضرات ذی وقار، سب سے بڑا سمجھانے کا انداز، سب سے بڑی سمجھانے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ خصوصیت پیدا کر لے جو بات انسان دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا. انسان اپنے اندر وہ خصوصیت پیدا کر لے جو بات سمجھانی چاہ رہا ہے اپنی اولاد کو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم پکے سچے کھرے نمازی بن جائیں. اپنی اولادوں کو، اپنے سمجھانے والوں کو ہم نماز کا حکم دیں گے، ان پہ اثر ہوگا. ہم بااخلاق بن جائیں، زبان کو میٹھا کر لیں، انہیں کہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا اخلاق اپنا لو. ہمارا اخلاق دیکھ کے وہ ہم جیسے ہو جائیں گے، ہمارا کردار دیکھ کے باحیا بن جائیں گے، حرام کو چھوڑ دیں گے، بدکاری کو چھوڑ دیں گے. ہمارے انداز کو دیکھ کے وہ ہمارے انداز کو اپنانے والے بن جائیں گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام والی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ بہت ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو دور فرما دے.
اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا لے، اللہ ہمیں سچا کھرا مسلمان بنا لے، اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔